لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، آپ الحمدللہ ولی زماں ہیں اور قدوہ کاملہ ہیں۔ میری مراد حضرت شاہ بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 17 جمادی الاولیٰ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ تذکرہ اولیاء پاک و ہند میں آپ کے وصال کی تاریخ 17 جمادی الاولیٰ لکھی ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت شاہ بدیع الدین مدار ولی زماں اور قدوہ کاملہ تھے۔ آپ کے خاندانی حالات کچھ یوں تھے کہ آپ ہاشمی ہیں اور سادات بنی فاطمہ سے ہیں، فاطمی ہیں آپ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید علی تھا۔ والدہ ماجدہ کے تعلق سے ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ ثانی کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ جی ہاں، قطب مدار کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ حلب ایک علاقہ ہے، وہاں پر شوال کی 1 تاریخ 442 ہجری کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کا نام بدیع الدین ہے، لقب آپ کا قطب مدار ہے۔ قطب مدار کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی بسم اللہ خوانی کے بعد آپ کو مولانا حذیفہ شامی کے سپرد کیا۔ آپ کی تعلیم مولانا حذیفہ شامی کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ آپ نے بہت جلد قرآن شریف ختم کیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے مختلف علوم میں اچھی خاصی استعداد یعنی پکڑ حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ میں کمال حاصل کیا اور محدث مشہور ہوئے۔ 14 سال کی عمر میں آپ کا شمار علماء میں ہونے لگا۔ آپ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، یہی آپ نہیں رکے، بلکہ علم سیمیا، علم کیمیا اور علم ریمیا میں بھی آپ نے مکمل دستگاہ یعنی قوت حاصل کی۔ بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ بعد تحصیل علوم ظاہری جذبہ الہی نے آپ کو علم باطن کے حصول کی طرف متوجہ کیا۔ آپ حضرت تیفور شامی سے بیعت ہوئے۔ آپ کے پیر کا نام حضرت تیفور شامی ہے، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور بعد میں خرقہ خلافت سے بھی آپ سرفراز ہوئے۔ آپ کے پیر نے آپ کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ آپ کے پیر و دستگیر نے آپ کو حبس دم کی تعلیم فرمائی۔ آپ حکم بجا لائے اور اس قدر حبس دم کیا کہ کھانے پینے کی خواہش جاتی رہی۔ زیارت حرمین شریفین میں یعنی آپ کی کھانے پینے کی جو خواہش تھی نا، اس کو بھی آپ نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ خواہشات اندر سے بیدار ہوتے ہیں، آدمی کھانے پینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، لیکن اولیاء کرام اللہ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہ کر وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قطب مدار نے الحمدللہ وہ مقام حاصل کیا تھا۔ آپ کے حرمین شریفین کی زیارت کے تعلق سے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے حج کا فریضہ پہلے ادا کیا۔ کچھ دن وہاں قیام کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں باطنی نعمتوں سے مستفید و مستفیض ہوئے۔ نسبت محمدی علیہ السلام سے آپ کا لقب روشن ہوا۔ ایک دن آپ دربار رسالت میں حاضر تھے، مراقب ہوئے، حضوری ہوئی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، بدیع الدین تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق کی ہدایت میں کوشش کرو۔ اولیاء کرام کسی اللہ والے کی بارگاہ میں مراقب ہوتے ہیں، مراقبہ میں بیٹھتے ہیں، اور جب مراقبہ میں بیٹھتے ہیں تو ان کے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹنے لگتے ہیں، پھر باطن کی چیزیں، روحانیت کی چیزیں انہیں نظر آنے لگتی ہے۔ قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو مسجد نبوی میں آقا کے روضے کے سامنے مراقب ہوئے، آقا کا دیدار نصیب ہوا۔
مراقبے میں، اور آقا کریم علیہ السلام نے قطب مدار کو الحمدللہ ہندوستان آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب جب رسول اللہ کا حکم آ چکا تھا تو آپ پہلی بار جب ہندوستان تشریف لائے آقا کے حکم کے مطابق تو گجرات میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے۔ گجرات میں آپ کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ گجرات سے روانہ ہو کر اور شہروں کو آپ نے زینت بخشی۔ کچھ دن ہندوستان میں رہ کر اور مختلف شہروں میں گھوم کر آپ واپس مکہ معظمہ چلے گئے، حج کیا، اور پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ بعد ازاں کاظمین بغداد نجف اشرف ہوتے ہوئے پھر ہندوستان تشریف لائے۔ اس کے بعد وہاں سے پھر آپ کئی جگہ گھومتے ہوئے واپس پھر ہندوستان آئے، اور بغداد میں حضرت غوث اعظم سے بھی آپ نے ملاقات کی تھی۔ جی ہاں، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی قطب مدار کی ملاقات ہے۔ اس مرتبہ جو ہندوستان تشریف لائے تو دیگر مقامات کی سیر کی، پھر اجمیر پہنچے۔ اجمیر میں کوکلا پہاڑی پر آپ نے قیام فرمایا۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ غور کیجئے کیا وقت رہا ہوگا کہ غوث پاک بھی حیات سے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی بھی حیات سے ہیں، قطب مدار بھی حیات سے ہیں، تینوں شخصیات کی ملاقات بھی الحمدللہ ہے۔ اجمیر سے روانہ ہو کر دیگر مقامات کو آپ نے شرف بخشا۔ حرمین شریفین کی زیارت کا شوق پھر آپ کو دامنگیر ہوا، پھر شوق جاگا۔ آپ پھر حرمین شریفین کی زیارت اور حج سے فارغ ہو کر پھر نجف اشرف گئے، وہاں سے اپنے وطن حلب آئے، حلب سے چنار گئے۔ وہاں کچھ دن آپ قیام فرمانے کے بعد آپ اپنے عزیز سید عبداللہ کے تینوں لڑکوں سید ابو محمد ارغون، سید ابو تراب فسور اور سید ابو الحسن تیغور کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ آئے، اور ایک عرصے تک انوار محمدی علیہ السلام سے منور و روشن ہو کر اور مستفید ہوتے رہے۔ ایک روز دربار رسالت علیہ السلام سے آپ کو حکم ملا، بدیع الدین، ہم نے تمہارے قیام کے لیے ہندوستان کو تجویز کر لیا ہے، تمہارے رکنے کے لیے ہندوستان کا چناؤ ہو چکا ہے، وہیں تم جاؤ اور رہو سہو اور دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھیلاؤ، اور اس کی کوشش میں دقیقہ نہ اٹھا رکھو، سستی نہ کرو۔ ہندوستان میں سکونت کے متعلق آپ کو دربار رسالت سے یہ حکم ملا۔ کنوج کے میدان میں جنوب کی طرف جو تالاب ہے اس کی لہروں سے یا عزیز کی آواز آتی ہے، وہ زمین ان کے رہنے کے لیے مناسب ہے، ان کا مسکن اور ان کا مدفن وہی ہوگا۔ ہندوستان جب آپ کو حکم دوبارہ بھی مل چکا تھا تو حکم پا کر آپ ہندوستان روانہ ہوئے۔ ممالک عرب و عجم خراسان کی سیر و سیاحت فرماتے ہوئے اجمیر آئے، اور اجمیر سے کالپی چلے گئے، کالپی سے جونپور ہوتے ہوئے مکن پور پہنچے، وہاں سے گنتور گئے، پھر گھاٹم پور ہوتے ہوئے سورت میں آپ جا کر گجرات کے شہر سورت میں رونق افروز ہوئے۔ آپ زیارت حرمین شریفین کے مقصد سے روانہ پھر ہوئے، حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور دربار نبوی علیہ السلام کی عنایت سے سرفراز ہوئے۔ پھر واپس ہندوستان تشریف لائے اور مکن پور میں مستقل کنٹینیو سکونت آپ نے اب اختیار کر لی۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ سید محمد ارغون، سید ابو تراب فسور، سید ابو الحسن تیفور کو میں نے اپنا جانشین کیا، ان تینوں کو بجائے میرے تصور کرنا، اور جو کوئی مشکل پیش آئے تو ان کی طرف رجوع کرنا۔ اور دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز مولانا حسام الدین سلامتی پڑھائیں گے۔ آپ 17 جمادی الاول 838 ہجری کو وصال فرمایا۔ جی ہاں، 17 جمادی الاول 838 ہجری آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ نے اگر توجہ دیا ہے تو آپ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ کیا تھی۔ آپ کی پیدائش کا سن جو ہے، آپ کی پیدائش کا سن ہے 442، اور آپ کا انتقال ہوا کتنے میں؟ 838 میں، یعنی گویا کہ الحمدللہ تقریباً 500 سال کی عمر قطب مدار کو ملی الحمدللہ۔ تقریباً 500 سال الحمدللہ آپ اس دنیا میں حیات سے رہے اور مخلوق کو الحمدللہ آپ نے سیراب فرماتے رہے۔ مزید آئیے آپ کے حالات میں سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ آپ کے خلفاء میں 3 حضرات کو آپ کی خلافت و جانشینی کا شرف حاصل ہوا۔ ان تینوں حضرات کو کنفس واحدہ مانا جاتا ہے، اور ایک ہی لقب سے تینوں پکارے جاتے ہیں۔ ان تینوں حضرات کے نام یہ ہیں:
حضرت خواجہ سید ابو محمد ارغو، حضرت سید ابو تراب فسور اور حضرت سید ابو الحسن تیفور۔ آپ کے ممتاز خلفاء بھی تھے، وہ یہ ہیں: حضرت قاضی محمود، حضرت سید اجمل جونپوری، حضرت قاضی مطہر۔ ان کے علاوہ آپ کے اور بھی خلیفہ ہوئے: سید پولاد شمسانی چوبدار، حضرت قاضی شہاب الدین پرکالہ آتش، سید صدر الدین شیخ حسین بلخی، سید صدر جہاں شیخ آدم صوفی، سلطان شہباز، سلطان حسن عربی میاں سیف اللہ، شیخ فخر الدین عادل شاہ، یعنی یہ آپ کے خلفاء الحمدللہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت قطب مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام سمدیت حاصل تھا۔ آپ حب سے دم بہت فرماتے تھے، آپ کی عمر بہت ہوئی، آپ کھانے پینے کی خواہش سے مدتوں بے نیاز رہتے تھے، آپ سرور عالم علیہ السلام کی روحانیت سے فیض یافتہ تھے، آپ اویسی بھی تھے۔ جی ہاں، مرتے کو مارے زندہ شاہ مدار، ایک قول ہے، یہ مثال کہ مرتے کو مارے زندہ شاہ مدار زبان زد خاص و عام ہے۔ جب کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس پر کوئی نئی مصیبت یا تکلیف وارد ہوتی ہے یا اس پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مرتے کو مارے زندہ شاہ مدار۔ اس کے معنی مضمرات اور متعلقات سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ قدرت حاصل تھی اللہ کی عطا سے کہ جو صوفی مرتبہ فنا میں ہوتے تھے، آپ ان کو اس مقام سے نکال کر مرتبہ فنا الفنا میں الحمدللہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے۔ آپ کی تعلیمات معرفت خزینہ ہیں۔ آپ نے حضرت شاہ فضل اللہ بدخشانی سے فرمایا کہ اے عزیز، تم نے اس کوچے میں قدم رکھا ہے جو ایک دریائے ناپیدا کنار ہے، جس میں بلا اندر بلا ہے۔ جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں وہ جرأت و ہمت کو اپنا شعار کر کے پار ہو جاتے ہیں اور حیات ابدی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں راحت و آرام کو خیر آباد کہنا ہوتا ہے اور جیتے جی مصیبت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اول اپنے آپ کو پہچانو۔ قطب مدار فرماتے ہیں پہلے خود کو پہچانو۔ خود کو پہچان لو گے تو من عرف بنفسی فقد عرف ربہ۔ تم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، اس عالم میں کس لیے آئے تھے اور خداوند تعالیٰ نے تم کو کس لیے پیدا کیا ہے اور نیک بختی اور بد بختی کیا ہے۔ اول تم کو ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اور تمہاری صفات بعض حیوانی ہے، بعض شیطانی اور بعض ملکی بھی ہے۔ یہ بہت پیاری بات آپ نے سنا کہ شیخ قطب مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلے خود کو پہچانے، کیوں پیدا ہوا، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، جا کر کیا کرنا ہے۔ یہ سارے سوال کا جواب جب آپ خود سے پوچھنے لگیں گے نا تو آپ ہدایت کے راستے پہ اور نیکی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ آپ فرماتے ہیں تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری اصل صفات کون ہیں۔ یاد رکھو، کھانا پینا، سونا، موٹا ہونا، غصہ کرنا، یہ جانور کی صفات ہیں۔ مکر و فریب کرنا، فتنہ برپا کرنا، یہ شیطان کی صفات ہے۔ اگر ان صفات کے تم تابع ہو گئے تو حق تعالیٰ کی معرفت تم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر صفات ملکوتی تم حاصل کر لو گے تو کیا عجب کہ معرفت خداوندی سے تمہارا قلب روشن ہو جائے۔ تم کو کوشش کرنی چاہیے کہ صفات حیوانی و شیطانی سے نکل کر صفات ملکوتی حاصل کرو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک بدن، دوسری روح۔ روح کی دو قسمیں ہیں، حیوانی، انسانی۔ روح حیوانی تمام جانوروں کو عنایت ہوئی ہے اور روح انسانی انسان کے ساتھ خاص ہے۔ جب تک روح انسانی سے کام نہ لوگے انسان نہیں ہو سکتے اور نہ معرفت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کے کچھ اقوال بھی ہیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آدمی پر ذات کا پرتو ہے اور کعبہ پر صفات کا۔ وحدت نقطہ سے زیادہ نہیں ہے۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو صفات الہی کے ساتھ متصف ہو جائے۔ یہ آپ کا فرمان تھا۔ جی ہاں، آپ کہا کرتے تھے کہ دل کی حفاظت کرو۔ سالک وہ ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ آسمان پر چلا جائے۔ آپ کی کشف و کرامات تو بہت سارے ہیں، میں کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بی بی نصیبہ کے کوئی لڑکا نہیں تھا، ایک عورت تھی اس دور میں، بی بی نصیبہ، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، لڑکا نہیں تھا۔ جب بغداد تشریف لے گئے، بی بی نصیبہ آپ سے دعا کی طالب ہوئی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ آپ کی دعا سے دو لڑکے ہوئے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ دریا کے کنارے رونق افروز تھے۔ ایک سوداگر اپنا مال کشتی میں رکھ کر روانہ ہوا، کچھ دور جا کر وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ ایک شخص جو وہاں موجود تھا
اس حادثے کی خبر آپ کو دی، آپ نے ایک مٹھی خاک اس کو دی اور دریا میں ڈالنے کی تاکید فرمائی، اس نے وہ مٹھی مٹی کے دریا میں ڈالی، کشتی الحمدللہ جو ڈوبی ہوئی تھی وہ برآمد ہو گئی، الحمدللہ۔ کیا شان ہے قطب مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ 17 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ ہے، ہم نے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ تمام وہ لوگ جو مکن پور سے جڑے ہیں، آپ کی ذات، آپ کی شخصیات، آپ کے مزار سے جڑے ہیں، ان تک یہ بیان پہنچائیے۔ اللہ کریم سب کو سرکار مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خوب فیض، خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔